रेडियो पाकिस्तान के नामवर गजल गायक मेहदी हसन की शख्सियत और फन के हवाले से खुसूसी फीचर सुनिए। फिर तुझे याद किया है दिल ने। तहरीर व आवाज हामिद जहूर। पेशकश सेंट्रल प्रोडक्शंस, रेडियो पाकिस्तान, इस्लामाबाद। फिर तुझे याद किया है दिल ने। राजस्थान भारत के क्लासिकल घराने की 16वीं नस्ल से 18 जुलाई 1927 को एक आवाज ने जन्म लिया। तेरी महफिल में लेकिन तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। ये आवाज देखते ही देखते मौसीकी की दुनिया पर छा गई। बरे-सगीर की मौसीकी की तारीख में एक नया बाब खुला। गजल की गायकी को नयापन, नया अंदाज मिला। कैसे छुपाऊं राज़ गम, दीदार तर को क्या करूं दिल की। 8 साल की उम्र में इस आवाज ने ठुमरी, दादरा और ख्याल गायकी से अपने सफर का आगाज किया महाराजा बड़ौदा के दरबार से। बलमवा तुम क्या जानो प्रीत रे। पहला प्रोग्राम मेरा 8 साल की उम्र में मैंने किया महाराजा बड़ौदा के सामने। फिर महाराजा इंदौर, ये वो तमाम रियासतों में राजे महाराजों में ही मेरे प्रोग्राम ज़्यादातर हुए। और इसमें काफ़ी याद ही रहे। रियासतें कितनी 1954, 55, 56, 57 से मैं शुरू हुआ था। तकसीम हिंद के बाद अपनी उम्र के 20वें साल का आगाज इस आवाज ने पाकिस्तान में किया और फिर पाकिस्तान में गजल गायकी को नए मायने मिले और नया असलूब मिला। गाने वाली आवाजें और भी इस आवाज की हम असर थीं। एक नया मकतब, नया स्कूल ऑफ थॉट वजूद में आया। मेहदी हसन ने मौसीकी की इब्तिदाई तालीम अपने वालिद उस्ताद अजीम खान से हासिल की। इस तालीम में मेहदी हसन अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान को भी अकीदत का दर्जा देते हैं। मूसीकार क्लासिकल गुलकार गुलाम हैदर कहते हैं कि मेहदी हसन ने गजल की पुरानी गायकी में यूं जिद्दत पैदा की कि गजल गायकी के साथ साथ पुराने असातिज़ा के कलाम को भी उरूज हासिल हुआ। बाकायदा मेहदी हसन एक स्कूल ऑफ थॉट है। मेहदी हसन की गायकी गजल की प्योरिटी, साफ सुथरापन, अल्फाज की अदायगी, सुरों का चुनाव और लगाव, सब चीजों को इकट्ठा करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बनता है इनकी गायकी का। मेहदी हसन साहब ने अपनी सुरों की अदायगी में शायरी और शेर के मफहूम को मलहूज़ खातिर रखा। मैं पहले तो क्लासिकल गाता था। 1950 से पहले सिर्फ क्लासिकल ही गाता था मैं और अपने बुजुर्गों से क्लासिकल सीखा। तो उसके बाद में माहौल और वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील किया मैंने और कुछ मैंने महसूस किया कि मेरी आवाज़ में जो आवाज़ की क्वालिटी है वो लाइट क्लासिकल ज़्यादा मौजूद है। उसमें लाइट क्लासिकल में ठुमरी, दादरे, गज़ल, गीत, फिल्म, तो इसलिए फिर मैंने क्लासिकल गाना तो छोड़ दिया। लेकिन क्लासिकल चूँकि एक ऐसा फन है जो मौसीकी में, गाने में, फिल्म हो या गज़ल हो या गीत हो, उसमें उसकी मदद की ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसी तो न थी। पाकिस्तान में गजल गायकी की आबरू की बात हो तो शहनशाह गजल मेहदी हसन गजल गायकी के सर सजे उस ताज की मानिंद हैं जिसमें जड़े तमाम नगीने वो सुर हैं जिनके वो कभी मोहताज नहीं रहे, बल्कि अपने फन के इज्ज में वो खुद इतने आजिज हैं कि सुर उनकी आवाज के मोहताज दिखाई देते हैं।
الفاظ کہاں سے لاؤں میں الفاظ کی ادائیگی ایسی کہ لفظ اپنے معنوں کی قبا کھول دیں اور سننے والا حرف و صوت کی ہم آہنگی اور امتزاج میں کھو کر رہ جائے. اظہار محبت دیکھتے ہو احساس محبت کیا جان ہمیں سے محو نظارہ نہ تھے کہ روشاتا مگر تمہارے تغافل نے ہوشیار کیا غضب کیا. سائیکلوں اور موٹر گاڑیوں کے سر باندھتے ہوئے 1952 میں ریڈیو پر انہیں اپنے سر جگانے کا موقع نصیب ہوا. مشینری کا مجھے شوق تھا، لہذا میں بچپن سے ہی انجن، گاڑیاں، موٹر، سارا دن میرا ٹائم اسی میں لگتا تھا یا موسیقی میں. اس لیے میں اس دونوں شعبوں میں کامیاب ہوا اور انجینئرنگ لائن کا مجھے سرٹیفکیٹ ملا، بیسٹ مکینک، بیسٹ انجینئر. وہ بھی اسی وجہ سے کہ مجھے شوق تھا. میں نے چھپ کر تیری باتیں کی تھی، جانے کب جان لیا محفل نے. یہ وہ دور تھا جب استاد برکت علی خان، بیگم اختر اور مختار بیگم جیسے کلاکار نمایاں غزل گائک تھے اور انہی کا بول بالا تھا. مہدی حسن اپنے اس دور کے لیے بابائے ریڈیو زید بخاری اور ریڈیو پاکستان کے اس وقت کے پروڈیوسر رفیق انور کا حوالہ ضرور دیتے ہیں. ریڈیو پہ میں 1954، 55، 53، 52 میں رفیق انور صاحب تھے پروڈیوسر ریڈیو کے، وہ لے کے آئے تھے مجھے. یہ 53 کی بات ہے، 53. کسی بھی فنکار کے فن کو اجاگر کرنے، جلا بخشنے اور ذریعہ اظہار فراہم کرنے میں ہمیشہ ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ریڈیو پاکستان نے بلا شبہ اس پلیٹ فارم کا کردار ہمیشہ بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے. بلکہ کئی فنکاروں کو فنکار بنانے میں ہم ریڈیو پاکستان کے کردار کو قطعی نظر انداز نہیں کر سکتے. معروف شاعرہ دانشور نسرین انجم بھٹی کا کہنا ہے کہ مہدی حسن نے غزل کی گائیکی کو تلفظ، لب و لہجے اور انگ کے اعتبار سے ادبی رنگ دیا. مہدی حسن کو مہدی حسن ریڈیو پاکستان نے بنایا اور پاکستان کی ثقافتی تاریخ ان کے بغیر نامکمل رہے گی. مہدی حسن صاحب پاکستان کی کلچرل ہسٹری میں ایک ایسا نام ہے جس کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے، ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. مہدی حسن صاحب نے پہلی بار جب ریڈیو پاکستان سے وابستگی ہوئی تو انہوں نے غزل کو ایک ادبی رنگ دیا. وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ فراق اور وہ وصال کہاں. 1952 میں یہی پلیٹ فارم مہدی حسن کو نصیب ہوا. مہدی حسن نے وہ دور بھی دیکھا جب پاکستان کی سرزمین کو دشمن نے ستمبر 1965 میں اپنی جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی بہادر افواج کی سیسا پلائی دیوار کے آگے دشمن ریت کی دیوار ثابت ہوا. خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام. اس جنگ میں مہدی حسن نے ثقافتی محاذ پر اپنی آواز کے ذریعے اپنی بہادر افواج کے نہ صرف حوصلے بڑھائے رکھے بلکہ وقت کی پرواہ کیے بغیر اپنی خدمات دوسرے گلوکاروں کے ہمراہ وقف کیے رکھیں. لاہور تیرے جانثاروں کو سلام،
شہریوں کو غازیوں کو شہ سواروں کو سلام، شہریوں کو غازیوں کو شہ سواروں کو سلام، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں۔ زمانہ جنگ ہو یا زمانہ امن، وطن کے ساتھ ان کی محبت، ان کے گائے ہوئے ملی نغموں سکار وزیر افضل کہتے ہیں کہ فلم کے لیے ان کے گائے ہوئے تمام گیتوں کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کے ہاں سروں کی ادائیگی بھرپور اور مکمل تھی۔ لیکن سب سے پہلے میں نے پہلی سے گانا گوایا تھا فلم زمین میں، شکوا نہ کر گرا نہ کر یہ دنیا پیارے، وہ بہت پاپولر ہوا میرے گانا۔ پھر اس سے میں نے سب سے پہلے پنجابی گانا میں نے گوایا اس سے پاکستان میں، پنجابی گانا وہ گاتا نہیں تھا، میں نے بڑے مجھ میں گوایا، میل گانے گوائے سب انہیں سے گوائے ہیں اور سارے پاپولر ہوئے ہیں میرے گانے۔ شکوا نہ کر گلا نہ کر یہ دنیا ہے پیارے۔ مہدی حسن نے اپنے فنی اسلوب اور انداز گلوکاری میں رہتے ہوئے فلموں کے لیے بھی خوب گایا۔ اردو ہوں یا پنجابی فلمیں، ان کے تمام گیت لاجواب ہیں۔ باوجود اس کے پہچان غزل گائیکی ہی رہی، لیکن جذبات کا مکمل اظہار ان کی فلمی گائیکی میں بھی بھرپور انداز سے جھلکتا نظر آتا ہے۔ برصغیر کے نامور کلاسیکل گلوکار اور پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے استاد فتح علی خان مہدی حسن کے بارے میں کہتے ہیں، پہلے تو وہ کلاسیکل جانتے تھے، پھر انہوں نے دیکھا میرے سامنے کئی بہت کافی آرٹسٹ تھے، انہوں نے ایک نیا رنگ دیا غزل کو۔ کیا ذہن میں آئی، کیونکہ جگہ ایسے بنتی نہیں جب تک گلا کام نہ کرے، آواز ہے گزرتی۔ میں کب کا جا چکا ہوں، صدائیں مجھے نہ دو شولا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مہدی حسن کا فن کسی بھی اعتراف کا محتاج نہیں۔ نگار فلم اور گریجویٹ ایوارڈ کے ساتھ ساتھ مہدی حسن کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز، پرائیڈ آف پرفارمنس اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ 1979 میں بھارت نے مہدی حسن کو سیگل ایوارڈ سے نوازا۔ مہدی حسن کے فن گائیکی کا اعتراف کرتے ہوئے نیپال حکومت نے انہیں 1983 میں گورکھا ڈاکشین باہو ایوارڈ دیا۔ مجھے دیا اب تم تو زندگی۔ مہدی حسن نے اپنی گائیکی سے نہ صرف ہمارے دلوں پر راج کیا ہے بلکہ ہماری ذہنی کثافتوں کو بھی شفافیت بخشی ہے۔ میں کب کا جا چکا ہوں، صدائیں مجھے نہ دو شولا تھا جل بجھا۔ پھر تجھے یاد کیا ہے دل نے۔ نامور غزل گائک مہدی حسن کی شخصیت اور فن کے حوالے سے فیچر آپ نے سنا۔ تحریر و آواز اور پروڈیوسر حامد ظہور، پیشکش سینٹرل پروڈکشنز، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ ایسا کبھی نہ ہو کہ پلٹ کر